سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا نامہ عمل، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تین پہلو ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر جن کو اللہ کریم نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہر انسان کو بلائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا اپنے اللہ کے روبرو جواب دہ ہوگا۔ دوسری بات اللہ پاک نے یہاں یہ بتا دی کہ نامہ اعمال ہے ایک جو زندگی بھر تیار ہوتا رہا، وہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ تیسری بات اللہ پاک نے یہاں یہ بتا دی کہ اللہ پاک کسی پر بھی ایک ذرے کے برابر بھی، ایک چھوٹے سے دھاگے کے برابر بھی اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ تین۔ پہلا پہلو اس آیت کا کہ اللہ پاک ہر انسان کو بلائے گا پیشوا کے ساتھ۔ جتنے بھی اس کائنات کے اندر لوگ ہیں، خواہ وہ حق پر ہیں یا وہ گمراہی پر ہیں، جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، کسی نہ کسی کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ کسی نہ کسی شخصیت کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، انسان کسی کو فالو کرتا ہے، انسان کسی کو کاپی کرتا ہے، انسان کسی کی شخصی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جس نے زندگی میں جس کی بھی پیروی کی ہوگی، اتباع کی ہوگی، اقتداء کی ہوگی، کسی کو فالو کیا ہوگا، کسی کے پیچھے چلا ہوگا، وہ بھی بلایا جائے گا اور اس کی پیروی کرنے والا بھی بلایا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم دونوں کو اکٹھا بلائیں گے۔ اب اگر ایک پیشوا کے مثال کے طور پر 1000 مریدین ہیں ایک پیشوا کے، تو وہ 1000 مریدوں کے ساتھ حاضر ہو جائے گا، حساب پھر اکٹھا ہوگا، پیر مرید دا حساب اکٹھا ہی ہوئے گا۔ بھائی گل سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر و پیشوا مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قلبی وابستگی بہت زیادہ حد تک خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شریعت اور دین کی صحیح معنوں میں پیروی کی ہے، ان کی پیروکار موجود ہیں۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار موجود ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکار موجود ہیں، حضرت امام شافعی کے پیروکار موجود ہیں، حضرت امام مالک کے پیروکار موجود ہیں۔ تو مثلا جب حضرت امام مالک کے پیروکاروں کو بلایا جائے گا تو وہ امام مالک سمیت ان کے پیروکار اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اللہ کے روبرو اپنے امام کے ساتھ پیش ہو جائیں گے۔ تو جو جس امام کی پیروی کرتا ہے، جس کے ساتھ کسی کی قلبی، روحانی، ذہنی وابستگی ہے، ہم آہنگی ہے،
وہ اللہ کے روبرو پیش ہو جائے گا۔ اب ایک پہلو یہاں یہ سمجھ لیجئے، جو نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، نیک بندوں کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے، وہ نیک بندوں کے ساتھ پیش ہوگا۔ اسی لیے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں اپنے ابرار کے ساتھ جنت میں داخل فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، ہمارا خاتمہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما، ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں اٹھا، نیک بندوں کی صحبت عطا فرما۔ تو آج اس دنیا کے اندر جس کی محبت نیک بندوں کے ساتھ ہے، وہ قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، اور جس کی آج دوستی، آج محبت، آج پیروی برے بندوں کے ساتھ ہے، وہ برے بندوں کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ جس کی دوستی ابو جہل کے ساتھ ہے، وہ ابو جہل کے ساتھ پکارا جائے گا، جس کی دوستی ابو لہب کے ساتھ ہے، وہ ابو لہب کے ساتھ پکارا جائے گا، جس کی دوستی شداد کے ساتھ ہے، حامان کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، قارون کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے، جس کی دوستی یزید کے ساتھ ہے، وہ یزید کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جس کی دوستی جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہے، اسے امام حسن و حسین کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس کی دوستی جس کے ساتھ ہوگی، جو جس کو چاہتا ہے، بولیے جو جس کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ پیر مرید اکٹھے ہوں گے، امام مقتدی اکٹھے ہوں گے۔ یہ اکٹھے اس لیے کیا جائے گا تاکہ اللہ پاک اگر جھوٹا امام ہے تو اس جھوٹے امام کے سامنے اس کے مقتدی کو کھڑا کر کے حساب لے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کو غلط راہیں کیوں بتاتا رہا ہوں، میں اس کو گمراہ کیوں کرتا رہا ہوں، آج یہ میری وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کو بھی اندازہ ہو کہ میں خود بھی ڈوبا ہوں اور میں نے اس کو بھی ڈبویا ہے، خود بھی جہنمی بنا ہوں اور میں نے اس کو بھی جہنمی بنایا ہے۔ جو نیک ہوں گے اللہ پاک ان کے ساتھ بلائے گا تاکہ نیک لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ہماری تربیت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت عطا فرما رہا ہے، ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی، ہم نے ان کی اصلاح کی تھی، یہ ہماری اقتداء کرتے تھے، یہ ہماری پیروی کرتے تھے، یہ ہمیں فالو کرتے تھے۔ ان کو بھی اندازہ ہو، نیک لوگوں کو بھی اندازہ ہو، برے لوگوں کو بھی اندازہ ہو، نیک لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم نیکی کو پھیلاتے رہے اور آج ہمیں نیکی کا ثمر مل رہا ہے، آج ہمیں نیکی کا پھل مل رہا ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا صلہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے آج ہم بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہماری محنت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور برے لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ آج ہم نے خود بھی جہنم خریدی اور اپنے ساتھ ہم کتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس لیے جس کو بھی چنیں خوب جانچ پڑتال کر کے چنیں کہ یہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا یہ مجھے دوزخ میں لے کے جائے گا، یہ تسلی کریں پہلے، صرف دنیا داری مد نظر نہ رکھا کریں، جس کے پیچھے چلیں سوچ سمجھ کے چلا کریں، بھلا تجارت ہی کیوں نہ ہو، بھلا کاروبار ہی کیوں نہ ہو، بھلا کوئی دنیا کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، بھئی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں، کسی کے ساتھ کوئی صلح کریں، کسی کے ساتھ کوئی دوستی کریں، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنائیں، خوب سوچ سمجھ کے بنائیں کہ اس کی دوستی، اس کی رشتہ داری، اس کے ساتھ میرا رہنا یہ مجھے کل قیامت کے دن نفع دے گا کہ نقصان دے گا۔ کسی حد تک بات سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا ہم ہر ایک کو اس دن بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اگلی بات سمجھیے گا، ایک اس آیت کی یہ تفسیر ہے، دوسری اس آیت کی تفسیر یہ ہے امام بمانہ کتاب ہے، امام بمانہ کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، امام بمانہ کتاب ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی کتاب کو فالو کرتا ہے۔ کوئی ہے جو ارسطو کو مانتا ہے، کوئی سقراط کو مانتا ہے، کوئی بقراط کو مانتا ہے، کوئی افلاطون کی فلسفی پر چلتا ہے، کوئی ہٹلر کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا پیشوا مانتا ہے،
کوئی وہ ہے جو لینن کو مانتا رہا، کوئی اسٹالن کو مانتا رہا، مختلف فلاسفر ہوئے، دانشور لوگ ہوئے، ان کی فلاسفی، ان کی دانشوری سے فائدہ اٹھاتا رہا، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ کوئی تورات کو پڑھتے رہے، کوئی انجیل کو پڑھتے رہے، کوئی زبور کو پڑھتے رہے، کوئی قرآن کو پڑھتے رہے۔ تو جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرآن کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ جو تورات کو پڑھتے رہے، تورات کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ جو انجیل کو پڑھتے رہے، انجیل کے ساتھ انہیں بلایا جائے گا۔ جو زبور کو پڑھتے رہے، بولیے زبور کے ساتھ انہیں بلایا جائے گا۔ تو جو جس کتاب کو پڑھتا رہا، اس کتاب کے ساتھ اسے بلایا جائے گا۔ اس آیت کا ایک تیسرا معنی یہاں یہ بھی ہے، امام بمعنی نامہ اعمال ہے۔ امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور یہ بڑا قرین قیاس معنی لگتا ہے، یعنی کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ ہم تنہا پیش ہوں گے، ساتھ ہماری کتاب بھی ہوگی۔ کون سی کتاب؟ نامہ اعمال، ہمارا رجسٹر، ہمارا دفتر، نیکیوں اور بدیوں کا ریکارڈ وہ ساتھ ہوگا ہمارے۔ یہی بات آگے اللہ پاک نے ارشاد بھی فرما دی کہ تم اپنے اپنے رجسٹر اٹھا کے میرے پاس آؤ گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دیا گیا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ ان کو پڑھتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی۔ جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ایک بہت بڑی علامت ہوگی، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹا ڈھکا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی معافی ہے، اس پہ رب کا کرم ہو گیا ہے، وہ جنت میں جانے کے لائق ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل ہے۔ یہی سرٹیفکیٹ ہوگا جنت کا کہ نامہ اعمال کس ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے۔ خوشی خوشی پڑھیں گے وہ، خوشی خوشی۔ بھئی دیکھیں نا، جب اس میں نماز لکھی ہوگی، روزے لکھے ہوں گے، زکوٰۃ لکھی ہوگی، حج لکھا ہوگا، جاگ دیو ستے پہ ہو جی، اکھاں کھلیاں رکھنا، گل بڑی نازک ہو رہی ہے۔ جب اس میں زکوٰۃ لکھی ہوگی، حج لکھا ہوگا، نیک اعمال لکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات لکھا ہوگا، صدقہ فطر لکھا ہوگا، اسے پڑھے گا خوشی خوشی۔ اسے پڑھتے ہوئے فرحت ہوگی، انبساط ہوگا، سکون ملے گا، چاشنی ملے گی۔ اس دن وہ جھوم جھوم کے پڑھے گا اپنی نیکیاں، اپنی نیکیاں، بڑا خوش ہوگا۔ اس کی طبیعت کے اندر حشاشت بشاشت ہوگی، تر و تازہ ہوگی طبیعت، اس کا چہرہ کھل رہا ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ خوشی خوشی لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس اور جا کے ان کو بتائے گا، بڑی خوشی خوشی بتائے گا، دیکھو میرے رب نے مجھے پاس کر دیا ہے، اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے، اللہ نے میرے لیے جنت واجب کر دی ہے، اللہ نے مجھے جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما دی۔ خوشی خوشی بتائے گا۔ اور میرے احباب ذی وقار، دعا کیا کریں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، یہ کیا کریں دعا، اس کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اور ایک اہم بات یہاں یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ نامہ اعمال آج ہم بھول چکے ہیں، رجسٹر ہمیں یاد ہی نہیں ہے اپنے، ہمارے رجسٹروں میں ہے کیا۔ آج تو کریم شریمیں لگا کے ہم چہرے کو چمکا شمکا لیتے ہیں نا، وائٹننگ کریم بھی ہے، چہرہ سفید ہو جائے گا، رنگت گوری ہو جائے گی، لیکن اصل رنگ اس دن واضح ہوگا، چہرے کا اصل روپ اس دن واضح ہوگا۔ جن کے نامہ اعمال گندے ہوں گے، کرتوت سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے وہ جہنمی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو لفظ آئے ہیں وہ وراء ظہری ہی کے الفاظ ہیں، یعنی کہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ یہ بڑا ایک خطرناک سا معنی بنتا ہے، یعنی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ آج تو یہاں چہرے ہمارے چھپے ہوئے ہیں، کسی کا اصل چہرہ واضح، اور یہ بھی صدقہ ہے کالی کملی والے کا۔
حضور کی رحمت کا صدقہ ہے آج ہم خنزیر نہیں بنائے گئے، بندر نہیں بنائے گئے، سور نہیں بنائے گئے، ورنہ پچھلی قومیں جتنے گناہ کرتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ وہ ایک گناہ کرتے تھے عذاب آ جاتا تھا، ایک گناہ، کہ اگر اتنا سا قوم جرم کرے اور عذاب آ جائے تو آپ دیکھیں ہم تو اس سے بھی کئی گنا بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، آج نہیں کر رہے کیا؟ قتل جیسا ظلم یہاں ہوتا ہے، دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، بد امنی پھیلائی جاتی ہے، فساد پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ ہمارے اندر ہے، رشوت ہے، سود ہے، بددیانتی ہے، اور کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، دھوکہ دہی ہے، ظلم ہے، دجل ہے، فراڈ ہے۔ بھئی کوئی جرم ہے ایسا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کچھ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کا معنی کیا ہے ظلم نہ کرنے کا؟ بھئی جتنا کسی کا گناہ ہوگا اتنا عذاب ہوگا، اللہ کسی کے عذاب کو اس کے گناہ سے بڑھائے گا نہیں، اور جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی ثواب اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، ثواب اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ نامہ اعمال آج سے اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیں کہ جب ہم نامہ اعمال پڑھیں قیامت کے دن تو ہمیں پڑھنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو، ندامت نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی ہم اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں۔ اور خوشی خوشی کون پڑھے گا بولیے؟ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے۔